अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीना। मीना, ये तुम्हारे पास इतना प्यारा बैग है, तुमने नया बैग लिए? हाँ, ये मुझे मेरे बाबा ने नया बैग लेके दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। माशाल्लाह मीना, ये बहुत अच्छा बैग है। इंशाल्लाह मैं भी इस तरह का बैग लूँगी। चलो मैं ज़रा खेल के आती हूँ। मैं बैग को ना इधर साइड में रखती हूँ, तुम लोग ख़राब ना करना इसको। ये अम्मी ने मुझे कहा था कि इसको ध्यान से रखना है। मैं पहन के अगर खेलूँगी तो ये ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं इसको साइड पे रख के फिर खेलूँगी। चलो मैं ज़रा खेलती हूँ थोड़ा सा। ओए, ये तो बड़ा प्यारा बैग लग रहा है मीना का। देखते हैं इसको ज़रा। मीना ज़रा खेल रही है अपने ध्यान में, इसको हम जल्दी से देखते हैं बैग को। नहीं, पहले मैंने देखना है। नहीं नहीं, मैंने देखना है, मुझे तो नहीं, मैंने देखना है। ओए ओए, ये क्या? ये तो टूट गया है। ओए, इसका तो ये स्ट्रैप ही टूट गया बैग का। ओह, अब क्या होगा? अब तो मीना बहुत गुस्से होगी, वो तो मैं बहुत नाराज होगी हमारे से। ओहो, ये क्या हो गया? ओह देखो, मीना आ रही है, वो मीना आ रही है। ओ, ये क्या? तुम लोगों ने मेरा बैग तोड़ दिया है। तुम लोगों ने मेरा नया बैग तोड़ दिया है। ये अपनी अबू मेरे लिए लेके आए थे, मेरा नया बैग तोड़ दिया तुम लोगों ने। सॉरी सॉरी मीना। हम इसको खाली देख रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। सॉरी सॉरी, हम गलती से टूट गए, हमने जानबूझ के नहीं तोड़ा, हमें बहुत प्यारा लग रहा था, हम इसको देख रहे थे। मीना, तुम नाराज तो नहीं हो हमारे से? तुम चुप क्यों हो गई हो? अभी जो तुम इतना गुस्सा कर रही थी, तुम गुस्से तो नहीं हो हमारे से? नहीं है, वाकई तुम गुस्से नहीं हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर मुझे दादू की एक बात याद आ गई है। क्या बात याद आ गई दादू की? दादू ने मुझे बताया था कि अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हमें चाहिए कि हम दूसरों को माफ़ कर दें, ताकि फिर अल्लाह ताला भी हमें माफ़ कर देगा। और जो माफ़ कर देते अल्लाह ताला उसको पसंद करते हैं। इसलिए अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं किसी की गलती माफ़ कर दूंगी तो फिर अल्लाह ताला भी अगर मुझसे कोई गलती होगी तो उसको माफ़ कर देंगे और मुझसे खुश हो जाएंगे। और फिर मुझे बहुत बड़ी और खूबसूरत जन्नत देंगे, उधर इससे भी बहुत अच्छे अच्छे बैग्स होंगे, और जो भी मेरा दिल करेगा वो मुझे मिल जाएगा जन्नत के अंदर। वाह मीना, वाकई। सॉरी, मैं इसको ठीक कर दूंगी बैग को इंशाल्लाह। अब मैं भी अगर किसी से गलती होगी उसको माफ कर दूंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है, मैं लड़ाई नहीं करूंगी, माफ कर दूंगी इंशाल्लाह, ताकि मुझे भी बहुत बड़ी और खूबसूरत जन्नत मिले। चलो अब खेलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो हमें उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करते हैं। और जो लोगों पर को माफ़ करता है, अल्लाह ताला उसकी गलतियाँ माफ़ करते हैं। हम सबसे गलतियाँ होती हैं, तो इसलिए चाहिए कि अगर किसी से गलती हो तो उसको माफ़ कर दें अल्लाह ताला के लिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे और बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जन्नत अता फरमाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेमतें होंगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो आज रोज़े के मसाइल जो हमारे चल रहे थे उससे मुतल्लिक हम कुछ आपको मज़ीद मसाइल बताएंगे। तो आज हम आपको वो बातें बताएँगे, वो एक्सक्यूज़ेज़, वो उज़र जिनसे रमज़ान में रोज़े ना रखने की इजाज़त होती है। बच्चों, आपको पता है ना, रमज़ान के अंदर रोज़े रखना मुसलमानों पर, हम सब पर फ़र्ज़ हैं, ये रखने ज़रूरी होते हैं। लेकिन कुछ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ ऐसे बातें होती हैं जिनकी वजह से आपको इजाज़त होती है कि आप रोज़ा ना रखें, आप रोज़े को छोड़ सकते हैं। तो आज हम आपको वो बातें बताएँगे कि जिनकी वजह से हम रोज़ा छोड़ सकते हैं, यानी फ़र्ज़ रोज़ा जो रमज़ान का रोज़ा होता है। बाकी रोज़े तो नफ़ली होते हैं, वो तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन रमज़ान का रोज़ा तो हम वैसे नहीं छोड़ सकते। सिर्फ़ कोई एक्सक्यूज़ हो,
پراپر عذر ہو اس کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور آج ہم آپ کو وہ عذر بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے بیماری کی وجہ سے اگر کسی میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اتنی پاور نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے اور پورا دن روزے سے گزار سکے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور جب ٹھیک ہو جائے رمضان کے بعد کسی وقت بھی روزہ قضا کر لے، رکھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بیمار ہے، روزہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو ڈر ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو شاید اور زیادہ بیمار ہو جاؤں، میرا مرض، میری بیماری اور زیادہ بڑھ جائے، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر مسافر شرعی، اس کا کیا مطلب ہے کہ اسلام کے اندر جو مسافر ہوتا ہے، یعنی جو کم از کم 48 مائلز کے سفر کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا ہو، اپنی آبادی سے، شہر کے حدود سے نکل چکا ہو، وہ مسافر ہوتا ہے۔ تو جو 48 میل کی نیت سے اپنے گھر سے نکل گیا اور سفر میں چلا گیا، تو اب وہ مسافر ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر سفر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تکلیف نہیں ہوگی، تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھ لے۔ اس کے بعد بچوں، سفر کے اندر اگر خود اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں، دوستوں کو روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف ہونے کا خطرہ ہو، یعنی آپ کو ڈر ہو کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو جائے گی یا آپ کے ساتھیوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو جائے گی، اگر آپ سفر کے اندر روزہ رکھیں گے تو اس کے اندر بہتر اور افضل یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں، اور جب آپ سفر سے واپس آ جائیں اس وقت روزہ قضا کر لیں، یعنی دوبارہ جتنے روزے آپ کے چھوٹے تھے وہ رکھ لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا، یعنی آپ سفر میں تھے، سفر کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور کچھ کھا پی لیا کیونکہ آپ کا روزہ نہیں تھا، اور اس کے بعد آپ کا واپس آنے کا پلان بن گیا اور آپ واپس گھر پہنچ گئے ابھی روزے کا ٹائم باقی تھا، تو اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ آپ کا روزہ تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ افطاری تک آپ کچھ کھائیں اور کچھ پئیں نہیں۔ کچھ کھانے پینے سے آپ نے رکنا ہے، آپ کا اگرچہ روزہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب آپ سفر میں تھے آپ کا روزہ نہیں تھا، لیکن اب آپ واپس پہنچ گئے ہیں اور ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہوا، تو بہتر یہ ہے کہ افطاری کے ٹائم تک اب آپ کچھ کھائیں پیئیں نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ اگر ابھی آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، آپ سفر میں گئے، یعنی آپ نے روزے کی نیت تو نہیں کی، لیکن آپ سفر میں چلے گئے، اس کے بعد آپ نے لیکن کچھ کھایا پیا بھی نہیں، اور پھر آپ کا پلان چینج ہو گیا اور آپ پھر واپس آ گئے، تو اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں گے روزہ کی نیت کرنے کا ٹائم ہے، تو اس وقت آپ روزے کی نیت کر لیں گے، اور وہ ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ دن کو ہاف میں ڈیوائڈ کر لیں، یعنی جس کو زوال کا وقت بھی کہا جاتا ہے، تقریباً زوال کے وقت سے کچھ پہلے، یعنی دن کا صبح صادق سے مغرب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ہاف کر لیں، اس سے پہلے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور سفر سے واپس آ گئے ہیں اسی صبح صادق کے بعد اور ابھی روزہ کی نیت کرنے کا ٹائم ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں، روزے کی نیت کر لیں۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کوئی کسی کے اوپر زبردستی کرے، کوئی دھمکی دے، ڈرائے کہ ہم تمہیں مار دیں گے اگر تم روزہ نہیں توڑو گے، آپ کو کسی کو مجبور کرے روزہ توڑنے کے اوپر، تو اس وقت بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے، روزہ توڑنا جائز ہے، اور بعد میں پھر اس کو قضا کر لیں۔ اس کے بعد اگر کسی کو کوئی بیماری یا بھوک یا پیاس اتنی زیادہ لگ گئی ہے کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کا خطرہ ہے اور اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، اور ڈاکٹر بتائیں کہ اگر آپ روزہ نہیں توڑیں گے تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ بہت سخت بیمار ہو سکتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ روزہ توڑ دے سکتے ہیں، روزہ توڑ دیں گے بلکہ، اور بعد میں اس کی قضا کر لیں گے۔ اسی طرح بچوں جو بیمار ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے، یا جس طرح ہم نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ اور باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے رمضان میں اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا، یعنی رمضان کے کسی دن یا ایک سے زیادہ دن کسی نے روزہ نہیں رکھا، تو روزہ نہیں رکھا، کھانا پینا تو جائز ہے، لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ سب کے سامنے نہ کھائیں نہ پئیں، کیونکہ یہ روزے کا احترام، رمضان کا احترام ضروری ہے۔ لوگوں کے سامنے
کھانا پینا پھر بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کے اندر ہم آپ کو معاشرت کی سنتیں بتا رہے تھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو اس کے بعد بھی ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں اولاد کے اوپر، بچوں کے اوپر۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہنا، ان کے لیے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ دوسرا حق والدین کا وفات کے بعد ہم پر یہ ہے، بچوں پر یہ ہے، اولاد پر یہ ہے کہ نفل اور صدقہ کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچاتے رہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی احسن سلوک، اچھا سلوک کرتے رہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ اگر والدین کے ماں باپ کے ذمہ کوئی قرضہ ہے یا اگر انہوں نے کوئی فدیہ نہیں دیا تو اس کو ادا کر دیں۔ اور پانچویں نمبر پر ان کا حق یہ ہے کہ گاہے گاہے ان کی قبور کی زیارت کرتے رہنا، یعنی کبھی کبھار ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں کئی بار، جتنا بھی ہو سکے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتے رہنا۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا یہ چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔